الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ وہ اللہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے متعلق کافی گفتگو ہوئی کہ روح کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ روح کا رابطہ جب جسم سے کٹ جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں بھی جو میں نے تلاوت کی ہے، روح قبض ہوتی ہے دونوں حالتوں میں، موت کی حالت میں بھی اور نیند کی حالت میں بھی۔ آگے پھر جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ وہ جس پہ موت کا اطلاق ہمیشگی کا کرتا ہے تا قیامت تک یا قبر تک، تعویل ہی ہے نا، تو اس کو روک لیتا ہے، اور جس کو ابھی موت کا اطلاق نہیں کرتا اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے کام ہے یہ کہ جو فلسفہ موت و حیات ہے، یہ مسئلہ موت و حیات ہے، یہ عجیب ہے کہ سوئے ہوئے کو تو ہم سویا ہوا کہتے ہیں، اس کو مردہ نہیں کہتا کوئی، لیکن روح نہیں ہے اس میں۔ قرآن کی آیت تو یہی کہہ رہی ہے۔ اور جو مر جاتا ہے اس میں بھی روح نہیں ہے، ہم اس کو مردہ کہہ دیتے ہیں، ایک کو اٹھا دیتے ہیں اور ایک کو دفنا دیتے ہیں۔ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے انسانی جسم سے رابطہ ہے روح کا، اور روح کا رابطہ ہے کسی اور ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ دنیا کی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں، جسے ٹیلی فونک نظام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تار کے توسط سے ٹیلی فون کا رابطہ سوئچ روم سے ہوتا ہے۔ ٹیلی فون کے ذریعے جو سیٹلائٹ ہے نا، وہ تو ریز کہہ لیں نا، وہ ہوا کے ساتھ لہریں ہیں، ساؤنڈ ویوز ہیں، فوٹوگرافک فونک ویوز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ویوز ہو گئیں، پھر فوٹوگرافک کی فونک ویوز جنہیں کہتے ہیں، تصویروں کی ویوز ہوتی ہیں، کوئی تصویر بھی پھر بولتی تصویریں۔ یہ تو آج کل لیٹسٹ چیزیں ہیں نا، اس سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو اس کی ہستی ہے یا وہ صفات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سب کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون کا رابطہ سوئچ روم سے ہوتا ہے، کیونکہ سب ٹیلی فون کو جو ٹون ہوتی ہے نا، ٹون کر کے آواز آتی ہے، یہ جو پرانے ٹیلی فون ہوتے ہیں، تو وہ ٹون دینے کا واحد ایک مرکز ہے جسے سوئچ روم کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور مرکزی حیثیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ڈیڈ ہونے سے بچایا جائے، اس کی ٹون تاکہ ختم نہ ہو، کیونکہ اس مرکزی سوئچ سے ہر گھر ہر جگہ ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ اس ربط کا ذریعہ وہ مین سوئچ روم ہے۔ جب تک فون سیٹ اور سوئچ روم کے مابین رابطہ تقابل جسے کہتے ہیں، آمنا سامنا، یہ رہے گا، سیٹ میں ٹون تو رہے گی، آتی رہے گی۔ جب دونوں کا رابطہ درمیان سے تار کے ذریعے منقطع ہو جائے گا تو ٹون ختم ہو جائے گی، گفتگو ختم ہو جائے گی بندے کی۔ تو مراد یہ ہے کہ
جب دونوں کے درمیان واسطہ اتصال نہ رہے یا دونوں کی تقابلی صورت ختم ہو جائے، مفقود ہو جائے، تو سیٹ لازماً ڈیڈ سیٹ کہلاتا ہے۔ یہ جو تقابل ہوتا ہے نا، یہ اکثر ہم بولتے ہیں، جس کو پرتو بھی بولتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھے فضا میں کیا ہے، کہ فضا میں موجود سیٹلائٹ ہے، اس کا زمین پر موجود سیٹلائٹ اسٹیشن سے رابطہ ہے، تقابل ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ آمنے سامنے واسطے کے ذریعے۔ اور اسی طرح جو مائکرو ڈش ہیں، یہ جو پہلے ڈشیں آتی تھیں نا، اس سے بھی تقابل، جسے آمنا سامنا کہتے ہیں، ضروری ہے۔ گویا یہ جتنی بھی قسمیں ہیں سگنلز کی، ان کو وصول کرنے کے لیے جانبین کا تقابلہ آمنا سامنا ضروری ہے۔ یہ بنیادی شرط ٹھہرا۔ جیسے آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، آواز ہے، اس کے بعد پھر آپ کے کان ہیں، ان کے درمیان، کان کے درمیان اور میری آواز کے درمیان کئی واسطے آ گئے ہیں۔ سائنٹیفک ترقی ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ جو سوئچ روم ہے، وہ ٹون کا، جو آواز آتی ہے ٹون کی، کچھ لوگ ٹون بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، TONE، ٹون یا ٹون ایک ہی بات ہے۔ یہ سوئچ روم میں جو، چونکہ ٹون جو ہے یہ سرچشمہ ہے ساؤنڈ کا، رابطے کا، جبکہ فون سیٹ کی جو ٹون ہے وہ درمیانی رابطہ اور تقابل نہ رہے تو اس کی وجہ سے ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی مرگ ہو جاتی، موت ہو جاتی ہے، امکان مرگ یعنی ڈیتھ موجود ہے۔ کہتے نہیں یار ہمارا فون ڈیڈ ہوا ہے، کمپلینٹ لکھاؤ۔ مراد یہ سوئچ روم والوں کو کمپلینٹ لکھو تاکہ وہاں سے وہ ٹون جاری کریں، تاکہ ہمارا رابطہ پبلک سے ہو جائے۔ پھر پہلے اس سے رابطہ ہوگا نا، اس سے رابطہ ہوگا تو پھر ہوگا نا۔ تو جیسے ہی سوئچ روم سے رابطہ بحال ہوتا ہے، ٹون آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مراد یہ کہ ٹیلی فونک سیٹ میں آثار حیات جو ہیں ایسے لگتا ہے جیسے نمودار ہو جاتے ہیں، اور فون سیٹ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ سویا ہوا اٹھ گیا ہے۔ جسے میں نے آیت پڑھی ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ وہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے، رابطہ یعنی ختم کر دیتا ہے، روح سے اللہ کا رابطہ ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، وہ رابطہ ختم کرتا ہے نیند کی حالت میں، موت کی حالت میں۔ تو ایسے لگتا تھا جیسے ٹیلی فون جو ہے رابطہ ختم ہونے سے سوئچ روم سے ڈیڈ ہو گیا تھا، اب ٹون آ گئی، اس کا رابطہ بحال ہوا تو زندہ ہو گیا۔ مرادی اچھے سے سو کر اٹھ گیا ہے۔ اور کچھ زیادہ خرابی ہو جائے نا، سوئچ روم سے رابطہ بے شک ہو جائے، سیٹ ڈیڈ میں خرابی ہو گئی ہے، وہ مکمل ڈیتھ ہے، اب اس کو یا پھینک دو یا ریپیئر کراؤ۔ یہ ساری مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ زندگی موت کا فلسفہ حیات جسے کہتے ہیں اس کو سمجھ آ جائے۔ عزیزان گرامی قدر، فون سیٹ کے دوبارہ زندہ ہو جانے کا سبب جو ہے سوئچ روم سے اس کی سابقہ کیفیت یعنی رابطہ، ربط اور تقابلی صورت کی وجہ سے بحال ہو جاتا ہے۔ وقت بھی پورا ہوا۔ البتہ یہ جو میں نے مثالی تمثیلی مواد کو بیان کیا ہے، اس کو اگر کوئی شخص ذہن میں رکھے تو جو صوفیہ کرام ہے نا، یہ جو تصور ہے، فلسفہ ہے لائف اینڈ ڈیتھ کا، زندگی موت کا، اس کو کچھ سمجھ سکتا ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے بھی رابطے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی رابطے میں رہتا ہے۔ اسی کا نام معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان، اس کی صفات کی پہچان، اس کی ذات کی پہچان۔ اسی کو مثال بنائیں کہ انسانی جسم ایک ٹیلی فونک سیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کا سلسلہ تنفس، کیبل، تار، یہ اس کو بحال جب تک رہے تب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ نیند میں وہ ایک الگ بات ہے، مسئلہ پھر نہیں پھنسا رہتا ہے کہ نیند میں سانس بھی آتا رہتا ہے، دل کی دھڑکنیں دھک دھک بھی ہوتی رہتی ہے،
کان لگا کے بھی سن سکتا ہے، پلس پہ بھی ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا ہے نا، تو از شمار نفس زندہ ای نمی دانی، تو از شمار نفس زندہ ای نمی دانی۔ عزیزان گرامی قدر، وقت کافی ہوا، پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ یہیں سے اس کو ٹیلی فونک نظام سے زندگی اور موت جو ہے اس کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا قرب روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔